کی بہت اچھی طریقے سے تعریف آقا نے بیان کی ہے، لیکن بس یہاں پہ رک کر کچھ سوال ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ، جیسا کہ ہماری قوم میں ٹائٹل بہت جلدی دے دیے جاتے ہیں کہ کون کیا ہے کون کیا ہے، پہلے جانتے نہیں پہچانتے نہیں تحقیق نہیں کرتے، لیکن ٹائٹل دینے میں ماہر ہے، جس کی نظر قرآن میں مجید کہتا ہے کہ دشمن شناسی جسے کہتے ہیں، قرآن کی نظر میں بہت واضح طریقے سے یہ الفاظوں کو ظاہر کیا گیا کہ جب دشمن حق میدان پر آتا ہے تو وہ حق کا لباس پہن کر آتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ میں ظلم ہوں، ٹھیک ہے، یا میں ظالم ہوں، یا میں برا انسان ہوں، جب وہ حق کے درمیان آتا ہے۔ اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے علماء عمامہ پہن کر لباس زیب تن کر کے معاشرے میں اتر آئے ہیں حق کے لباس میں، تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے، جس کی طرف آپ نے بہت اچھی طرح سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ آقا چلیے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اعلانیہ تبرہ کرنا کیا ایمان کی علامت ہے روایت اور حدیث کی روشنی میں؟ جی ہاں، یہ بھی سوال جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے اعلانیہ تبرہ کے عنوان سے۔ لیکن تبرہ ہم نے جیسے عرض کیا کہ قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہم السلام کا واضح طور پہ ایک نظریہ ہے، اور جب تک انسان برات اور تبرہ کو اپنے نفس میں وجود نہیں دیتا تب تک کامل ایمان نہیں اس کا ہو سکتا۔ صرف تولا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ دشمنان اہل بیت و اعمال دشمنان سے تبرہ کرنا لازم ہے، جیسا کہ آپ نے سورہ برات میں، سورہ توبہ کے ضمن میں چند نکات ملاحظہ کیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال عموماً ابھارتے ہیں اور آج کے دور میں بڑا اس کا چرچا بھی کیا جا رہا ہے کہ قاتلان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو تحفظ دیا جا رہا ہے، ان کی مدح و ستائش کی جا رہی ہے، تہمتیں ہر دور میں لگتی ہی رہتی ہیں، اور عموماً یہ باتیں جو کرنے والے افراد ہیں وہی بات کہ وہ یہود و نصارہ کی سلطنتوں میں بیٹھ کے وہاں کی فضائے کفرستان میں زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے طور پہ یہ والے تیر مار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بڑا ہم دفاع اہل بیت کر رہے ہیں۔ اگر ائمہ اطہار علیہ السلام کے ہم جائزہ لیں روایات کا تو ہمارے سامنے چند نکات ادھر سامنے آتے ہیں، اور یہی اہل بیت یعنی ادھر ہمارے پیش نظر، کیونکہ تبرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے جو دین کا حصہ ہے، شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی میں کہ تبرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہل سنت میں اگر آپ آئیں تو واضح طور پہ ہے کہ مشرکین سے تبرہ لازم ہے، نفاق سے تبرہ لازم ہے، فسق سے، شراب خوری سے، ترک صلاۃ اور صوم سے، غلوف سے، ناسبیت سے، ان سب سے تبرہ لازم ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اب ہم آتے ہیں تو اس جگہ پہ چند نکات پیش نظر ہیں تبرہ کے حوالے سے۔ ایک ہے امت اسلامیہ میں مشترک نکات، یعنی سارے کے سارے امت اسلامیہ قائل ہیں کہ یہ قابل تبرہ ہے، یہ عمل، یہ شخصیت اور اس شخصیت کا جو کردار ہے یہ قابل تبرہ ہے، نام لے کے آپ تبرہ اس جگہ پہ کر سکتے ہیں۔ شیطان کے خلاف تبرہ کریں، شیطنت کے خلاف تبرہ کرنا چاہیے، لعن اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہے کہ تبرہ گفتگو اس موضوع پہ ہماری ہونی چاہیے، کیا طریقے ہیں۔ بہرحال ایک کیا ہو گیا، پہلو مشترک تبرہ کے حوالے سے کوئی اختلاف مسلمانوں میں نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض ایسے نام تھے کہ جیسے ابن ابی سلول منافقین کا سردار شمار ہوتا تھا، صحابہ کرام میں وہ قابل تبرہ شخصیت شمار ہوتی تھی، لہٰذا بعض نام شخصیات کے اس حوالے سے ہمارے ہاں موجود ہے، جیسے عبداللہ ابن سبا شیعہ سنی دونوں میں قابل تبرہ شخصیت ہے، غالیوں کا سردار تھا۔ ایک ہمارے پاس تبرہ کا مورد آ جاتا ہے جو شبہات کی ایجاد کی وجہ سے کیا ہو گیا، اختلاف کا شکار ہو گیا۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی شبہ اس میں امت کے درمیان، شیعہ کے درمیان کوئی مشکل نہیں ہے، امت کے درمیان کیا ہو گیا، شبہ ایجاد ہو گیا۔ اب اگر امت کے درمیان شبہ ایجاد ہو جائے تو اس مورد میں ہمارے لیے کیا لازم ہے، اس مورد میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس مسئلے کو وحدت اسلامی اور اسلامی معاشرے کی امنیت کی تباہ و بربادی کا ذریعہ نہ بننے دیں،
لہٰذا اس پہلو کو دقت کے ساتھ آپ پیش نظر رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے ہاں اس ٹائم بصیرت اور شعور کے موضوعات سے تعلق رکھنا شروع ہو گیا، کیونکہ جس طریقے سے خوارج نے یا صفین میں جو باغی تھے، شام کے باغیوں نے قرآن کریم کو، خوارج معذرت لفظ بول لیا، صفین میں شام کے باغیوں نے قرآن کریم کو امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے لشکر کے انتشار اور تفریق کے لیے استعمال کیا، اسی طریقے سے آج کے دور میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا نام لے کے اور قاتلان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا عنوان لے کے یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں جو شام کے باغیوں نے لشکر امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف کیا تھا۔ یہی کام آج وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وحدت اسلامی ٹوٹ جائے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ کس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ اپنے بہانے، اپنے عنوان اور اپنے طور طریقوں اور معیارات لے کے تم باہر نکل آؤ تو ساری عمر بھی عبادتیں کرتے رہو، تب بھی اللہ کس کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ ہے۔ لہذا حفظ وحدت اسلامی، حفظ وحدت اسلامی کب ہوتا ہے؟ جب مقدسات کا احترام پھر کریں، جہاں پہ شبہ پیدا ہو گیا، اختلاف کی نوعیت ہمارے پاس سنگین ہو گئی، تو وہاں پہ ہمارے لیے کیا پھر ضروری قرار پاتا ہے؟ ضروری ہے کہ ہم اس جگہ پہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ وحدت اسلامی برقرار ہو۔ بس آپ نے ان دو میں تفریق کی، میں اب آگے چلتا ہوں، کیونکہ ہم کسی شخصیت کے دائرے میں یا کسی مفکر کے افکار، بے شک اس نے قرآن روایات سے استدلال کیا، ہم اس کے دائرے میں بھی بات نہیں کرتے، براہ راست ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف ان کی احادیث سے اس مطلب کو لیتے ہیں کہ تبرہ کے حوالے سے کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف میں پہلے آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتقادات میں تقیہ کے باب میں ایک نظر پیش کی ہے، تقیہ کے باب، کیونکہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نام لے کے اعلانیہ طور پہ تبرہ کریں تو تب بھی تبرہ ہے، وَإِلَّا بھائی یہ تبرہ نہیں ہے، یہ شیعت کے خلاف سازش ہے، یہ اپنے بچوں کو دشمنان زہرا علیہ السلام کی محبت دل میں ڈالنے کے مترادف ہے، یہ دیوبندی ہو گیا، یہ بریلوی ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ تفکر باطل تفکر ہے۔ لہذا اعتقاد امامیہ شیخ صدوق صفحہ نمبر 107، یہ شیخ صدوق کا نظریہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعتقادنا فی تقیہ انہا واجبۃ، ہمارا اعتقاد ہے کہ تقیہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ من ترکہا، جس نے اس کو ترک کیا، کان بمنزلۃ من ترک الصلاۃ، وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے نماز کو ترک کیا۔ وقیل للصادق علیہ السلام، اپنی خود چونکہ اس روایت سے استدلال کریں، اس کا مطلب ہے شیخ صدوق کی نظر میں یہ روایت قابل اعتماد ہے۔ شیخ صدوق یہ حدیث جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، یہ ان کی نظر میں معتبر حدیث ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال پوچھا گیا، یہ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، ان نرا فی المسجد رجلا، ہم مسجد میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں تو ناسبیت اہل سنت میں اگرچہ موجود ہے، یہ ذہن نشین رکھیں کہ تقصیر اور ناسبیت دونوں شیعہ دنیا میں نہیں پائی جاتی، اور بالعموم غلو اہل سنت طبقے میں نہیں پایا جاتا، حتیٰ کہ یہ جو شیعوں میں مقصر کے فتوے لگاتے ہیں بالکل غلط ہے۔ تشیع کے اندر کوئی عالم اس طریقے سے مقصر میں شمار نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بالفرض اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے استفادہ کر کے دوبارہ اپنی ناسبیت کے اوپر چلا گیا، یہ پہلے زمانے میں اس طریقے سے ایک دوسرے کے پاس جا کے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ان نرا فی المسجد رجلا، ہم مسجد میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں، یعلن بسب اعدائکم، جو اعلانیہ طور پہ آپ کے دشمنوں میں، امام صادق علیہ السلام یعنی آپ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے اوپر سب و شتم اعلانیہ کرتا ہے، وہ یسمیہم، اور ان کے نام بھی لیتا ہے دشمنان اہل بیت کے۔ ادھر امام صادق علیہ السلام کو خوش ہو جانا چاہیے یا غم کا شکار ہونا چاہیے، غصے کا شکار ہونا چاہیے؟ یعنی ایک سوال ہم ابھارتے ہیں، کیونکہ یہ سوال اس لیے ابھارا چاہ رہا ہے، شان امام صادق علیہ السلام تو بالاتر ہے، عصمت کے مقام پہ ہے، سمجھانے کی خاطر یہ جو ہمارے پاس
بریلوی دیوبندی وہابی کے فتوے انہوں نے مفت کے جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اور دشمنوں کے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اپنی علماء کے اوپر یہ تیر چلا رہے ہیں۔ یعنی قاتلان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت دل میں رکھی ہوئی ہے، لیکن ایام فاطمیہ کی مجالس بھی ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے پاس کون سا معیار ہونا چاہیے؟ یعنی آج کے دور میں اگر ہم تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے دشمن اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی دشمن کی زیرکی کو یا اس کی کسی صلاحیت کو تجزیہ تحلیل میں عیاں کریں، تو کیا اس سے اس کی مدح و ستائش ہو جاتی ہے؟ یا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح کے قوی دشمن سے اہل بیت علیہ السلام کا سامنا کرنا پڑا انہیں؟ لہٰذا ہمیں اس میں فرق کرنا چاہیے کہ آپ تجزیہ تحلیل کی، مثلا آج ہم اسرائیل کا تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے اس کی عسکری اور اس کی انٹیلیجنس کے بارے میں کوئی تجزیہ تحلیل پیش کرتے ہیں، تو اسے اسرائیل کی تعریف ہم نے کر دی۔ اگر خلیفہ دوم کی مینجمنٹ کے حوالے سے یہ جو قانون ان کے پیش نظر تھا، حضرت عمر کے پیش نظر تھا، اگرچہ امام علی علیہ السلام اس کے مخالف تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے وہ مخالف تھا، یا بدعت حسنہ جسے اہل سنت کہتے ہیں، اگر اس کو بیان کرتے ہوئے اجرائے قانون یا مینجمنٹ کے حوالے سے کہ دو سپر پاور کو شکست ہوئی اس دور میں، تو کیا اس سے مدح و ستائش لازم آتی ہے، یا ایک تجزیاتی ایک بیان ہے؟ یہ ایک تحلیلی بیان ہے کہ ایک شخصیت وہ اس طریقے سے اس دور کے اندر ریاست کو چلا رہی تھی، اور امام علی علیہ السلام کا موقف یہ تھا، ان کے مد مقابل جو مخالف شخصیت تھی ان کا مثال کے طور پہ موقف یہ تھا۔ اس سے مدح و ستائش لازم نہیں آتی۔ لہٰذا یہاں پہ آپ اب کلمات کو پھرائیں، دیکھیں، ان نرا فی المسجد رجلا یعلن بسب اعدائکم، ایک شخص مسجد میں اعلانیہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اس دور کا ملنگ ہے، آپ سمجھ لیں، تو یہ کھڑا ہو گیا اعلانیہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام پہ لانتے اور سب و شتم شروع کر دیا، اور نام بھی لے رہا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام فقال، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما لہو لعنہ اللہ، امام صادق علیہ السلام نے اس شخص کے اوپر لعنت بھیجی جو یہ کام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اسے کیا ہے ہم سے، یعرض بنا، یا بعض جگہوں پہ تعرض بنا، کیا ہمارے ساتھ وہ ٹکراؤ رکھتا ہے، کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ کیونکہ اس سے وہ دشمنوں کے عزائم کو پورا کرے گا۔ ابھی میں حدیث اس حوالے سے سناتا ہوں کہ کیسے دشمن امام رضا علیہ السلام نے یہ ذکر کیا کہ دشمنوں کے عزائم کیسے پورے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ ادھر دیکھیں، امام صادق علیہ السلام اس شخص کے اوپر لعنت فرما رہے ہیں، ما لہو لعنہ اللہ، اللہ اس کے اوپر لعنت کرے، یعرض بنا، ہمارے اوپر ہی ایک مشکل کھڑی کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ سے یہ بیان صادر کیا، اور پھر نیچے حدیث بھی ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ قرآن کی جو آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، صحیح ہے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں معبود قرار دیتے ہوئے، مت سب و شتم کرو، کیونکہ وہ دشمنی کی اساس پہ جہالت کی وجہ سے کیا کریں گے، اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ امام صادق علیہ السلام اس کے ضمن میں یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں فی تفسیر هذه الآیہ لا تصبهم، انہیں مت گالم گلوچ کرو۔ اب ان سے کیا مراد ہے؟ یہی جنہیں آپ دشمنان اہل بیت علیہ السلام قرار دے رہے ہیں، یہی جن کے وجہ سے آپ آج اسی عمل کو بیس بنا کے وہابی دیوبندی بریلویوں کی تہمتیں جھوٹی اور بہتان باندھ رہے ہیں، اور خدا کا خوف کوئی دل میں ہے ہی نہیں۔ دوسروں کو یہ ہے کہ اللہ کا خوف کریں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اور خود ایک ذرہ برابر اللہ کا خوف اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں ہے۔ لہذا لا تصبهم، امام صادق علیہ السلام نہیں فرما رہے ہیں کہ مت انہیں سب و شتم کرو، فَإِنَّهُمْ يَصُبُّونَ، پہ یہ لوگ علیکم یصبون علیکم، تم لوگوں کے اوپر گالم گلوچ کے دروازے کھول دیں گے۔ یا اسی طریقے سے ہمارے پاس اور روایات وارد ہوئی ہیں۔ اس کے بعد تعلیقہ کیا لکھتے ہیں، وَالتَّقِيَّةُ وَاجِبَةٌ، یہ خوبصورت تعلیقہ ہے، اس کو دقت سے دیکھنے کے، یعنی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ان احادیث مبارکہ کی اوپر نظر کیا تھی، یعنی جو نتیجہ انہوں نے اخذ کیا، جو ان کا اپنا اعتقاد ہے، چونکہ عقیدہ انہوں نے اس میں ذکر کیا، وَالتَّقِيَّةُ وَاجِبَةٌ،
ان موارد میں تقیہ واجب ہے، لا یجوز رفعها، یہ تقیہ تب تک جائز نہیں ہے کہ اٹھا لیا جائے، الی ان یخرج القائم، یہاں تک کہ قائم علیہ الصلوۃ والسلام کا خروج ہو جائے، فمن ترکها قبل خروجہ، جس نے یہ نام لے لے کے اعلانیہ کھڑے ہو کے تبرے کے سلسلے شروع کیے خروج امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے پہلے، فقد خرج عن دین اللہ، وہ اللہ کے دین سے خارج ہے، ودین الامامیہ، اس شخص کا امامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو آپ ہمیں وہابی اور فلاں کو وہابی اور فلاں کو دیوبندی، آخر دیوبندی وہابیوں کی تہمتیں لگانا کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اللہ کے سامنے یہ بہتان سامنا کرنا پڑے گا، امام زمان علیہ السلام کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ شیخ صدوق فرما رہے ہیں کہ وہ دین الامامیہ، یہ امامیہ کے دین سے خارج ہے، وخالف اللہ، اور اللہ کا مخالف ہے، ورسولہ والائمہ، اور اللہ کے رسول اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا مخالف ہے۔ یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے، یہ آج کے دور میں کسی ایسے شخص کی نہیں ہے جو پیٹ سے پیٹ ملا کے کھڑا ہو جائے کسی سنی کے ساتھ۔ اگر مسجد کے اندر اعلانیہ نام لے کے دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے اوپر لعنت فرمائے تو یہاں پہ لعنت کرے، تو یہاں پہ اعتقاد شیخ صدوق میں کیا ذکر ہے؟ امام صادق علیہ السلام کی زبانی نقل ہے جو شیخ صدوق کی نظر میں اتنی معتبر ہے کہ اسے عقیدہ بنا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ لعنہ اللہ، امام صادق علیہ السلام فرمائے اس شخص کی اوپر لعنت۔ اس لیے آپ نے اگلی حدیث دیکھیں، یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس، یہ حدیث عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ السلام سے ہے، طولانی حدیث ہے، صرف مورد کلام جو ہمارا ہے، مورد نظر اس کی پر یعنی تبرہ کا وہ اختلافی پہلو جس میں شبہ تاریخ میں ایجاد ہو گیا۔ ہمارے پاس احادیث جو معتبر پہنچی ہیں وہ ایک بات کر رہی ہیں، اور جو اہل سنت کے پاس معتبر احادیث پہنچی ہے وہ ایک بات کہہ رہی ہیں۔ تو آئیں اب دونوں ہی دلیلیں لے کے آ سکتے ہیں۔ مثلا آج آپ بخاری مسلم سے ناسبی راویوں کے نام لے کے آ جائیں، ناسبی صحابیوں کے نام لے کے آ جائیں۔ یہاں پہ تو شیعہ ہمارے پاس احادیث سے ہمارے محدثین کے ناسبی مشائخ اور اساتذہ کے نام لے کے آئے جا سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو معروف ہمارے پاس شخصیت ہے آیت اللہ شبیری زنجانی حافظہ اللہ تعالی، وہ شیخ محمد بن ابراہیم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ناسبی مشائخ میں سے شیخ تھے، ان کے بارے میں واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ بے نظر می رسد، کہ یہ بات ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے کہ ہمین شخص، یہی ناسبی شخص استاد نعمانی بود ہے، یہ تو نعمانی کا استاد تھا۔ محمد بن ابراہیم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ غیبت نعمانی کے مصنف، اگر ان کا استاد ایک ناسبی ہو جائے، وہ وہابی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا، تو ایک بندے کو آپ سے ملاقات کریں تو اسے وہ وہابی دیوبندی ہو جاتا ہے۔ کیسا نظریہ! آئیں ابھی آپ اس جگہ پہ اس روایت کو ملاحظہ کریں، عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ 304 میں مورد کلام آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یبن ابی محمود، اے ابن ابی محمود، ان مخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا، یہاں پہ ایک نیا مطلب بھی آشکار ہوگا۔ تبرہ کے موضوع پہ سب حدیثیں اگر کتابوں کے اندر بھی ہوں تو معتبر نہیں ہیں۔ آج کے دور میں تو واٹس ایپ جھوٹی بیکار حدیثیں بہت ساری ہیں اور ان کے اوپر کوئی کلام نہیں اس طرح کے مولانا حضرات کا ہوگا جو مناظرے اور تبرعی مولانا کہہ لیں، یا جنہوں نے دوسروں کو وہابی اور سنی اور اہل حدیث قرار دینا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مالک اشتر عمار آج کے دور کا قرار دیتے ہوئے لوگوں کے سامنے مومن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، یہاں پہ آئیں واٹس ایپ حدیثوں کے علاوہ، یہ جو واٹس ایپ ایک منکرات پھیلی ہوئی ہیں حدیثیں اور وضاعوں نے گھڑی ہیں، تو ان کے علاوہ بھی بعض ایسی حدیثیں ہمارے پاس ہیں۔ اس حدیث امام رضا علیہ السلام کے دور میں یہ کام ہو رہا تھا، غیبت امام زمان علیہ السلام کے دور میں کیسے ممکن ہے یہ کام نہ ہو؟ اس لیے آج کے دور میں تو بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں ان مخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا، ہمارے مخالفوں نے ہمارے فضائل میں حدیثیں گھڑی ہیں۔ کس نے یہ حدیثیں گھڑی ہیں فضائل کی؟ اس لیے فضائل کی ساری حدیثوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہیں۔
فضائل کی حدیثوں کا ایک مجموعہ کس نے گھڑا ہے؟ مخالفین نے گھڑا ہے۔ وَجَعَلُوهَا عَلَى 3 اقسام، اور 3 اقسام میں اس کو انہوں نے رکھا ہے۔ صحیح؟ اب کیا ہے وہ حدیثوں کا مجموعہ؟ احدها الغلو، فضائل کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو کس سے تعلق رکھتا ہے؟ غلو سے۔ کس نے گھڑا ہے؟ مخالفین نے گھڑا ہے۔ اہل سنت طریق سے ہی آئے گا، سنی بھی اس کے ممکن قائل ہوں، زیدیوں سے، اسماعیلیوں سے، واقفیوں جیسے ہمارے راویوں سے آئے گا، ثقہ بھی ہمارے ممکن علماء نے اسے لکھا بھی ہو، مخالف ہے ہمارا، ادھر یہ نہیں لکھا غیر ثقہ، مخالف ہے۔ سازش کا تو شکار ہو سکتا ہے، جب وہ امام کے معذر میں آ کے اپنے مکتب اور دین نہیں تبدیل کر رہا تو امکانات تو رہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں خبر واحد کا ظنی ہونا، کہ یہ بحث ہم یہ نہیں چھیڑتے۔ لہٰذا کہ کیا فرماتے ہیں؟ احدها الغلو والثانیها التقصیر فی امرنا۔ دوسرا ہے، اب ادھر کلمہ فضائل ہے لیکن دوسرا کیا مجموعہ احادیث کا جو ہماری تقصیر میں نقص کو بیان کر رہی ہیں۔ وَثَالِثُهَا التصریح بمثالب اعدائنا۔ تیسرا مجموعہ حدیث کیا ہے؟ ہمارے دشمنوں کے نقائص کو آشکار صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں۔ یہ جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے نقائص ہیں، دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے جو عیوب ہیں، ان کو صراحت کے ساتھ حدیثیں بیان کریں ہیں۔ کس کی طرف نسبت ہے ان حدیثوں کی؟ اہل بیت علیہ السلام کی طرف۔ لیکن ان حدیثوں کو کون گھڑ رہا ہے؟ مخالفین۔ اور کن کتابوں میں آ رہی ہیں؟ یہ ابن ابی محمود شیعہ ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں تک یہ حدیثیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اچھا پھر کیا ہے آگے؟ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ، اب تشریح بیان کریں امام رضا علیہ السلام۔ اِذَا سَمِعَ النَّاسُ الْغُلُوَّ فِينَا، جب ہمارے حوالے سے لوگ غلو کو سنتے ہیں، اس لیے غالی دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ فضائل کو یہ نہ سمجھیں کہ جو بھی فضائل بیان کر رہا ہے دوستان اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں۔ جب غلو کو ہمارے بارے میں لوگ سنتے ہیں، کفروا شیعتنا، تو وہ ہمارے شیعوں کے اوپر تکفیریت کے فتوے لگاتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہابی، دیوبندی، بریلوی اور خارجی اور سنی ہونے کے فتوے نہ لگائیں، ان غالیوں کو قابو کریں کہ جنہوں نے شیعوں کی تکفیریت کے فتوے لگانے کے حوالے سے راہ ہموار کی ہے۔ اس کے پر انہیں چاہیے کہ ویڈیوز بنائیں آئے روز، حسد کی آگ میں جلنے کی بجائے کوئی عقل و شعور اور اہل بیت علیہ السلام کی ہستیوں سے ایک تمسک اور توسل کریں تاکہ نورانیت قلب میں اور یہ حسادت کا مرض ان کے وجود سے بھاگ جائے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ یہ جو تکفیریت کے فتوے لگا رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ غالی لوگ ہیں۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَنَسَبُوهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِرَبُوبِيَّتِنَا، اور پھر کیا ہے ہماری طرف یہ مخالفین نسبتیں کیا لگاتے ہیں، یا یہ ممکن ہے کہ نسبت ایک طرف کی جائے کیونکہ شکار تو ہوں گے ان حدیثوں کے لوگ، تو ہماری ربوبیت کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہم رب ہیں۔ لہذا جو علی رب یا اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کے رب ہونے کے نعرے لگائے، کوئی بھی رب کا معنی لے آئے، اہل بیت علیہ السلام نے مذمت کی ہے کہ ہمیں یہ مت کہو۔ کسی بھی معنی سے آپ ثابت کریں، کہتے ہیں ہمیں رب مت کہو، کہ کیونکہ نسبوہم، وہ لوگ ان شیعوں کی طرف کیا نسبت دیں گے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی ربوبیت کے قائل ہیں۔ یہ ہیں جو فضائل کی حدیثیں ایسی ہیں، ساری فضائل کی حدیثیں وہ جو اعلیٰ سطح کے آپ فضائل کو بیان کر رہے ہیں، اس پر آپ پہلے تحقیق کریں، سند کے اعتبار سے جانچ پڑتال کر کے لیں، قرآن کے موافق ہے تو لیں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کے افکار و اعتقادات کے مطابق ہے تو لیں۔ اس لیے وہ کیا ہے، ربوبیت کی نسبتیں جھوٹی دیں گے، اور آج کے دور میں ابھی یہ ہو رہا ہے۔ پھر آگے کیا، وَإِذَا سَمِعُوا التَّقْصِيرَ، اور یہ جو تقصیر کے حوالے سے نقائص اور ہمیں کم سطح درجے کے بیان کرنے کی حدیثیں گھڑ کے پھیلائی گئی ہیں ہمارے مخالفین نے، اور ایسی حدیثیں کچھ ہمارے ہاں کتب کے اندر آئی ہیں۔ امالیہ شیخ صدوق کے اندر ہی بعض آپ کو روایتیں ایسی مل جائیں گی جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ لے کے اگرچہ سنداً ضعیف ہیں، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے آپ باہمی ٹکراؤ کے حوالے سے، یا امام علی علیہ السلام کو گھر کی کوئی خبر ہی نہیں تھی،
نہیں ہے۔ یا حلیہ مبارک امام علی علیہ السلام کا عجیب و غریب بحار الانوار اور بعض ہماری کتب میں وارد ہوا ہے ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی توسط سے یا ان کے طریق سے، یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ تقصیر پہ دلالت کرنے والی حدیثیں ہمارے ہاں وارد ہوئی ہیں۔ محاسن میں کتاب المحاسن برقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں یہ حدیث ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ آپ عصمت کے حوالے سے آپ کو صحیح سند روایتیں مل جائیں گی، عصمت کے خلاف حدیثیں کوئی 9-10 کے قریب ایسی حدیثیں ہیں جو ظاہر حدیث کیا بیان کر رہی ہے کہ عصمت ثابت نہیں ہے۔ تقصیر کے اوپر آپ کو حدیثیں مل جائیں گی، مخالفین نے گھڑی، ائمہ علیہ السلام کی طرف منسوب کی، اور اس کے بعد کیا کیا؟ وہ پھیلا دی، شیعوں کے درمیان پھیلا دی۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ جب تقصیر کو وہ سنیں گے اعتقدوہ فینا، تو ہمارے بارے میں تقصیری نظریے کو اختیار کر لیں گے، عیب اور نقص والے نظریات کو یہ لوگ اختیار کرنا شروع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ، ایسی حدیثیں انہوں نے وضع کی ہیں مخالفین نے جس میں ہمارے دشمنوں کے نام لے کے ان کے نقائص کو ذکر کیا اور پھیلا دیا پورے معاشرے میں۔ شیعوں ہیں، یہ امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے، امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے، امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے، مثلا اتنی دفعہ نام لے لے کے لعن کرو صبح و شام، تو بے شک نمازیں چھوڑو، روزے چھوڑو، کوئی نہ حج نہ زکوٰۃ نہ خمس اور نہ گھر میں کوئی اخلاق، لیکن بھائی تمہارا بیڑا پار ہے، قبر میں بھی مسئلہ نہیں ہے، قیامت میں بھی مسئلہ نہیں ہے، جناب سید السلام علیہ تو اس وقت تک جائیں گی نہیں جب تک تمہیں پکڑ کے جنت نہ لے جائیں۔ اب اس طرح کی اگر حدیثیں اور پیچھے آپ تلاش کرنے بیٹھیں، نہ کتابوں میں ہے نہ کسی سنجیدہ شخصیات ہے، اور یہ جو کلپس بنانے والے تبرعی مولوی ہیں یا مناظراتی مولوی ہیں، انہوں نے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کام کرنا۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کی نظر میں تشیع کے خلاف جو مجموعہ احادیث پھیلایا جا رہا ہے اور سازشیں کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک کے اوپر بھی یہ مناظراتی اور تبرعی مولوی ذاکر حضرات کچھ انجام نہیں دیتے۔ امام رضا علیہ السلام دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے ناموں کو لے کے ان کے نقائص کو جب ہمارے طرف نسبت دے کے احادیثیں ایجاد کر کے پھیلائی جائیں گی تو وہاں پہ کیا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، آپ نے دیکھا پہلے امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث سے استفادہ کیا تھا، یہاں پہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، کہ اللہ کو چھوڑ کے جو لوگ پکارتے ہیں اپنے ان دیگر بنائے ہوئے معبودوں کو، انہیں مت سب و شتم کرو، ورنہ وہ دشمنی کی اساس پہ جہالت برتتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کیا کریں گے؟ سب و شتم کریں گے۔ اس آیت کو بیان کر کے امام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ سلوک ہوگا جب ہمارے دشمنوں کے نام لے لے کے تم اس طرح کی حرکتیں کرو گے۔ لہذا جب ایک اختلافی مسئلہ امت کے درمیان کھڑا ہوا اور اس اختلافی مسئلے کے اوپر اہل سنت کے حدیث ہیں، ان کے قواعد و رجال کے مطابق حدیثیں موجود ہیں، ان کے محدثین نے، فقہاء نے، متکلمین نے کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام کے طریق سے ایک مجموعہ احادیث، اور وہ بھی قدیم قرن دوم سوم کے دور میں ہمارے پاس جو احادیث آئی ہیں، اس سے ایک معنی سامنے آتا ہے۔ اب بعض شخصیات اس حوالے سے کیا ہو گئیں؟ وہ مختلف فی ہو گئی امت کے درمیان۔ اب اگر آپ نام لے کے اور کہیں کہ نہیں میں تو علمی بات کر رہا ہوں، دلائل دینا چاہتا ہوں، تو آپ دلائل کہاں سے لا رہے ہیں؟ اہل سنت کی کتب سے لے کے آ رہے ہیں، سارے کے سارے یا ضعیف ہیں یا ان کی توجیح موجود ہے، یا انہوں نے جو اس کے حوالے سے نظریات کو وضع کیا ہے اور اس کے اوپر تحقیقات کر کے اس کی دیواریں محکم کی ہیں اور اس کی ایک عمارت کھڑی کی ہے، اور وہ پورے کے پورے معاشرے میں انہوں نے نظریہ پھیلایا ہے۔ آپ کے یہ ایک دو کلپس کے ذریعے سے وہ سارے کے سارے سنی وہ تبدیل ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اسی طرح شیعوں کے ہاں جو احادیث موجود ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام سے، اور اس کی اساس کے اوپر ایک معنی ہمارے پاس آتا ہے، اور ہمارے علماء کرام نے زحمت اور مشقت کر کے ان کو آگے ایک محکم شکل دی ہے نظریے کی، اور وہ صلاحیت کر گئے اس وقت عالم تشیع میں۔ کیا یہ سنیوں کے خودکش حملوں سے، قتل و غارت سے اور تکفیری فتووں سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔
لہٰذا ان چیزوں کو چھیڑنا آج کے دور میں ویسا ہی ہے جیسا امام علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں چھیڑنی تھیں۔ آج بھی دنیا کا عالم اسلام کا 70% حصہ اہل سنت کے اوپر مشتمل ہے۔ وہ اپنی کتب کی اساس کے اوپر معتقد ہیں کہ ان اختلافات میں جو شیعہ تصویر کشی کرتے ہیں وہ باطل تصویر کشی ہے، اور شیعہ اس حوالے سے معتقد ہیں جو اہل سنت تصویر کشی کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اب کتابوں کے اندر چیزیں ہمارے ان کے ہاں اور ہمارے ہاں موجود ہیں، اس لہٰذا آپ شخصیات کے نام لے کے اگر ممبر کے اوپر اس طریقے سے توہین آمیز دروازے کھول دیں گے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ وہ نتائج امت اسلامی اس کے بربادی کے نتائج نکلیں گے۔ نمبر 2، اس کا نتیجہ شیعوں کی بربادی نکلے گی، قتل و غارت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ نمبر 3، تقیہ سنی بھی آج کے قائل ہیں، نام سے نہیں مانتے، معنی کو مانتے ہیں تقیہ کے۔ اگر تقیہ اسی مورد میں کرنا چاہیے کہ جہاں اختلاف ہے، امام صادق علیہ السلام کے یہ روضۃ الکافی کی پہلی حدیث ہے، دینو فیما بینکم وبینہم، وہ دین اختیار کرو معاشرے کے اندر جو ان میں اور تمہارے اندر مشترک ہے۔ آج سارے مشترکات کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور من گھڑت عوام الناس کے طور طریقے لا کے دین کے عنوان سے اس کا پھر دفاع فتووں کی صورت میں اور خوابوں کی صورت میں اگر کوئی روایت آیت نہ ملے خوابوں پہ پھر آ جاتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے دفاع کرنا یہ تشیع تھوڑی ہے۔ وہاں پہ امام صادق علیہ السلام بار بار فرماتے زبان کو کنٹرول کرو، زبان کو تم منظم کرو۔ اب آپ تفسیر میزان دیکھیں، تفسیر میزان میں اسی آیت میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اسی آیت کے ضمن میں سب کی جو حکمت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ سب کرتے ہیں اور مقدسات کی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ مقابلے میں آپ کو آ کے آپ سے ٹکرائیں گے۔ ابھی آپ یہ جو پاڑا چنار میں ہونے والے واقعات ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب پاڑا چنار میں کسی مومن نے نہیں اس طرح کی توہین کی، یعنی ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے اعلانیہ طور پہ بعض افراد کا نام لے کے کوئی انہوں نے تبرہ نہیں کیا۔ وہ کوئی انگلینڈ یا امریکہ یا برطانیہ یا کینیڈا وغیرہ میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں کہ جنہوں نے تبرہ کرنا ہے، یا اسٹیجوں پہ سازشی ایک چہرے ہیں، ذاکر چہرے، انہوں نے تبرہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہاں پہ کیا فضا بنے گی؟ وہ امام حسین علیہ السلام کا نام لے کے نعوذ باللہ سب و شتم کریں گے، مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، یہاں پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آئے روز اب تو وہ اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ کے اوپر نام لے کے توہین آمیز، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی توہین، امام حسین علیہ السلام کی توہین۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ تم نے کیوں ہمارے بزرگوں کی توہین کی؟ پھر یہ تو ایک جنگ کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے وحدت جو ہے وہ یہ نام نہیں ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے سے یا اختلاف کو ختم کر دیں اور پیچھے ہو جائیں۔ مثلا امیر المومنین علیہ السلام نے جب خلیفہ اول کے مقابلے میں کوئی لشکر کشی نہیں کی تو اس کا بنیادی اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر لشکر کشی کرتے تمام شیعہ سنی کتب سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر لشکر کشی کرتے تو امت اس سے کیا ہو جاتی؟ پارا پارا ہو جاتی، وحدت اسلامی ٹوٹ جاتی، دین اسلام محفوظ نہ رہتا۔ تو جو کام امام علی علیہ السلام کے دور میں حتیٰ ان کی حکومت کے دور میں نہیں ہو پایا، اس لیے کہ اساتذہ گرامی آیت اللہ یوسفی غرویان یہ لکھتے ہیں کہ خطبہ شقشقیہ کو خطبہ کہنا غلط ہے، وہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام۔ شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خطبہ نام دیا کیونکہ خطبہ ممبر پہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو تنہائی میں ابن عباس کے ساتھ ایک کلام تھا، درمیان میں کوئی وارد ہوا تو امام نے وہ کلام ختم کر دیا کیونکہ وہ کسی اور کے سامنے بیان نہیں فرمانا چاہتے تھے۔ جو کام حکومت امام علی علیہ السلام کی تقریباً 5 سالہ حکومت میں ممکن نہیں تھا، آج کے دور میں آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ کام ممکن ہے، جبکہ اس دور میں تو نظریے کی حیثیت وہ نہیں بنا تھا، آج تو نظریہ بن چکا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام، اور اس کے اوپر ہم اس جواب کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ بلا شک و شبہ مشترکات جو ہیں تبرہ کے حوالے سے کھل کے تبرہ آپ ہمیں کرنا چاہیے، نام لے لے کے اس جگہ پہ، کیونکہ وہ کسی اختلاف کا باعث نہیں بنتا اور دور ہونا چاہیے ان چیزوں سے۔ وہ مورد جو اختلاف کا ہے اس جگہ وہ اختلاف باقی رہنے والا ہے۔ جیسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس اختلافی موضوع کے اوپر خروج امام زمان علیہ السلام تک تم
تقیہ کرو مضبوطی سے. اگر نہیں تقیہ کیا تمہارا دین امامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے بمطابق فتوائے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ. لہٰذا اس مورد کے اندر ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اپنی تعلیمات سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اپنے دلائل سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن اس کو امت کے درمیان تفرقہ اور انتشار کا باعث بھی نہیں بننے دیں گے, جیسا کہ سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام و بزرگان اکابر شیعہ علماء فقہا محدثین متکلمین رحمہم اللہ کے مطابق یہی ہمارے پاس بہترین سیرت ہے. اس لیے جو شخص اس کے برخلاف کام کرے, نام لے کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی ملک پہ کسی ممبر پہ کسی مسجد میں کھڑا ہو کے یہ کام کرے اور اس کی وجہ سے جو آفات دیکھنا پڑتی ہیں مکتب تشیع کو, تو یہ وہی اس کی مثال ہے کہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لہ لعنہ اللہ یعرض بنا یتعرض بنا. تو یہ یعنی ہمارے ساتھ ہی یہ الجھنا جاتا ہے, ہم پہ یہ ایک آفت بن کے یہ ٹوٹنا چاہتا ہے. یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ یہ دشمنوں کے ایجاد کردہ بندے ہیں, یہ دشمنوں کی باتیں ہیں, ایسے فضائل جو ربوبیت تک پہنچائیں, ایسے نام لے کے نقائص دشمنوں کے ہمارے کہ جو نام لے کے پھیلائی گئی ہیں, یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ دشمنوں نے پھیلائی ہیں. صحیح ہے, ہم اپنا اختلاف اور وہ نقائص کے اوپر علمی گفتگو اپنی جگہ پہ محفوظ رکھتے ہیں, لیکن جو انتشار کا باعث بنے, تکفیریت کا باعث بنے, دشمنی کا اعلانیہ باعث بنے اور شیعوں کے قلقمہ کرنے کے لیے داعش اور طالبان جیسی تحریکوں کے وجود کا باعث بنے, ہمیں اس طرح کے اعمال سے روایات اہل بیت و سیرت اہل بیت علیہ السلام کے مطابق آیات کریمہ سے انہوں نے دلیل قائم کرتے ہوئے جو فرمائی ہیں اس کے مطابق ہمیں حتماً و حتماً اجتناب کرنا چاہیے.